بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف اور کرامت تھے۔ کتب سیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات منقول ہیں۔ ان میں سے چند کرامات آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قلائد الجواہر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پاک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی تو وہ روشن ہو گئی، جس کی روشنی میں آپ سب حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک تک پہنچے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہو تو میں تم لوگوں کو ان سب چیزوں کی خبر دے دوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور رکھتے ہو، اور تم سب لوگوں کے ظاہر و باطن میرے سامنے عیاں کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت علیل ہو گئے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت آپ دیدہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ پشت سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد عرصہ دراز تک آپ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔ حضرت شیخ عبدالملک زیار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا، اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زیال، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالعباس احمد بن محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مد گندم نکال کر ان کو دیے اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو، اور اس ظروف کے پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، اور اس ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 مد گندم ہی موجود تھی، جتنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری زندگی اس میں سے کھاتے رہتے۔ حضرت شیخ البقال ابکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج اس اجمی کا کلام سنا جائے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے آنکھ اور عقل کے اندھے، تو اس اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی، اور میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر کے نزدیک جا کر عرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خرقہ پہنایا اور فرمایا، اگر اللہ عز و جل مجھے تمہاری عاقبت کی اطلاع نہ فرماتا تو گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ حضرت خضر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم موصل چلے جاؤ، وہاں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص اس کو 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کروائے گا، اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں وصال پاؤ گے، اور بوقت وصال تمہارے تمام اعضاء، سماعت و بصارت سب صحیح اور درست ہوں گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بموجب حکم موصل تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے موصل میں قیام کے کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ابو عبداللہ محمد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 7 برس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جید حافظ قرآن کو مقرر فرمایا جو نابینا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام علی بتایا۔ بعد ازاں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 94 برس 6 ماہ اور 7 دن کی تھی، اور بوقت وصال تمام اعضاء مع بصارت اور سماعت بالکل صحیح تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح البردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوہ کاف تک بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظہور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوض برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔